مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ تو سچی توبہ بہت انسان کے لیے فائدہ مند ہے، اور سچی توبہ کے لیے آدمی کو اللہ رب العالمین سے توفیق مانگنی چاہیے کہ جس بندے کو سچی توبہ نصیب ہو جائے کہ وہ بندہ بڑا ہی اللہ رب العالمین کے ہاں سرخرو ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ تو اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ سچی توبہ کرنے والا کتنا بہترین شخص ہے، وہ کتنا صاف ستھرا اللہ کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بن جاتا ہے۔ گویا ایسا ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے جب بچہ پیدا ہوتا ہے گناہوں سے معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے، بعین ہی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا ہے، سچی پکی توبہ کر لیتا ہے، وہ اسی طرح پاک اور صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس سے کوئی گناہ ان کے اعضاء سے سرزد ہوئی نہ ہو۔ سچی توبہ کی کچھ شرائط ہیں کہ پہلی بات تو یہ کہ آدمی جس گناہ کے اندر مرتکب ہو، جس گناہ کے اندر پھنسا ہوا ہو، جکڑا ہوا ہو، اس گناہ سے سچی توبہ کرے، اس پر ندامت کے آنسو بہائے، اس پر آدمی شرمسار ہو، اللہ رب العالمین کے سامنے پشیمان ہو، شرمندہ ہو، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکائے اور اپنے آپ کو گناہ گار ٹھہرائے اور کہے کہ حقیقت میں ربا میں اس گناہ کی پاداش میں بہت عجیب طرح زندگی گزار رہا تھا، میں اس گناہ کا ارتکاب کر رہا تھا، میں اس پر شرمندہ ہوں، شرمسار ہوں، مجھے معاف فرما۔ نمبر ایک شرط کیا ہے سچی توبہ کی؟ آدمی اپنے اس گناہ کے ارتکاب کے اندر شرمسار ہو، شرمندہ ہو۔ نمبر دو، آدمی اپنے دل کے اندر سے ہر ایک کا حسد، کینہ، بغض، یعنی جو ہمارے مسلمان بھائیوں کے حوالے سے ہمارے دلوں میں حسد، کینہ، بغض ہوتا ہے، اس کو ختم کر دے، اس کو دور کر دے، حسد اور کینے کو۔ کیونکہ حسد اور کینہ جو بندہ رکھتا ہے تو حسد کینے کی وجہ سے بھی آدمی کو سچی توبہ کی توفیق نہیں ملتی، اس کی توبہ اللہ رب العالمین قبول نہیں فرماتے۔ تو اس لیے دوسری شرط کیا ہے؟ کینہ اور حسد اور بغض اگر ہمارے دلوں میں مسلمانوں کے حوالے سے ہو، اس کو بھی ختم کرے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے دوستی کو، بھائی چارگی کو اور ان سے یارانہ کو ختم کریں کہ جو گناہ گار ہو، فاسق اور فاجر ہو، جسے کہ ہم روزانہ دعائے قنوت کے اندر پڑھتے ہیں وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، کا مطلب یہ ہے کہ ہم جدا ہوتے ہیں، الگ ہوتے ہیں، اور ہم ہر اس شخص کی دوستی کو چھوڑتے ہیں جو ہمیں گناہ کی طرف لے جائے، فسق اور فجور کی طرف لے کر جائے۔ تو اس لیے تیسری شرط یہ ہے کہ آدمی ایسے لوگوں سے جو دوستی ہوتی ہے، گناہ گاروں سے، فاسقوں سے، فاجروں سے، جو بد کردار ہوتے ہیں، ان سے بد اخلاق ہوتے ہیں، ان سے بد فعل ہوتے ہیں، ان سے دوستی کو ختم کر دے، ان سے یاری دوستی کو ختم کر دے۔ چوتھی شرط جو لکھی ہے علماء نے وہ یہ ہے کہ آدمی سچی توبہ کی شرط یہ ہے کہ وہ کیا کرے کہ موت کی تیاری میں لگ جائے۔ جب آدمی یہ چار شرائط کے ساتھ اللہ رب العالمین کے ہاں معافی مانگے گا، توبہ کرے گا کہ اپنے گناہ کے اوپر شرمندہ بھی ہو، اپنے دل کے اندر سے حسد اور کینے کو دور بھی کر دے، ختم کر دے، اور نمبر تین فرمائے کہ ہر اس دوستی یاری کو چھوڑ دے جو گناہ کی طرف لے جانے والی ہو، فسق اور فجور کی طرف لے جانے والی ہو۔ نمبر چار، وہ شخص اپنی موت کی تیاری میں لگ جائے، یعنی آخرت کے حوالے سے فکر مند ہو جائے۔ ان چار شرائط کے ساتھ جو بندہ توبہ کرے گا، اللہ رب العالمین اس کو چار ہی قسم کے انعامات سے نوازیں گے۔ نمبر ایک، اس شخص کے بارے میں رسول اللہ فرماتے ہیں کہ التائب حبیب اللہ، کہ ایسا شخص جو سچی توبہ کرے گا وہ میرا کون بن جائے گا؟ وہ میرا فرمائے کہ دوست بن جائے گا، محبوب بن جائے گا۔ دوسری شرط یہاں پہ لکھی ہے
علماء نے اور اللہ کے رسول کی حدیث سے ملتا ہے کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اس گناہ سے سچی توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ دوسری اس کو یہ ملی، اس کو انعام اللہ کی طرف سے سچی توبہ کے بعد کہ فرمائے کہ وہ ایسا شخص شمار کیا جائے گا اللہ رب العالمین کے حبیب کی نظر کے اندر گویا کہ اس سے کوئی گناہ سرزد ہوا ہی نہ ہو۔ تیسرے شخص یہ ہے، تیسری اس کے انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے کیا ملے گا کہ جیسے کہ شیطان ہوتا ہے، شیطان طرح طرح کے گناہوں کے ارتکاب کے اندر اس کو مبتلا کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان کو مخاطب کر کے اللہ کہتے ہیں کہ اے مردود، کہ تیرے اوپر کوئی بھی تجھ پر طاقت نہیں ہے، تیرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میرے بندوں کو تو گمراہ کر سکے، کیونکہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین کے سامنے توبہ طائب ہوتا رہتا ہے، تو اس سے شیطان بڑا ہی دور بھاگتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کیسا بندہ ہے کہ میں اس کو بار بار گناہوں پر ابھارتا ہوں، بار بار گناہ کرواتا ہوں، لیکن یہ دوبارہ سے توبہ کر لیتا ہے۔ لہٰذا اس شخص سے شیطان بھی کتراتا ہے جو اللہ رب العالمین کے دربار کے اندر بار بار توبہ کرتا ہے۔ جو چوتھا انعام اللہ رب العالمین کی طرف سے ملے گا اس شخص کو جو توبہ کرنے والا ہو، سچی توبہ، کہ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اس کو چوتھا انعام یہ ملے گا، اللہ رب العالمین اس دنیا ہی کے اندر اس کو جنت جیسی بہترین جو جگہ ہے اس کی خوشخبری دے دیں گے۔ تنزل علیہم الملائکہ، کہ فرشتے اس کے اوپر ڈھانپ لیتے ہیں، فرشتے نازل ہوتے ہیں اور یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، کہ ڈرو مت، ولا تحزنوا، اور غم بھی مت کرو، وابشروا، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کو جنت کی بشارت دے دو۔ کون سی جنت کی؟ کنتم توعدون، جس جنت کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اللہ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم ہی ان کے دنیا کے اندر بھی دوست ہیں اور آخرت کے اندر بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے وہی کچھ ملے گا جو تمہاری چاہت دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی جو تمہاری چاہت ہوگی۔ یہ کیوں ملے گی؟ اس لیے کہ نزلا من غفور الرحیم، یہ اللہ رب العالمین کی مہمانی کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین تمہاری اس طرح میزبانی فرمائیں گے، مہمانی کے طور پر آپ کو یہ ساری چیزیں عطا کریں گے جبکہ ہم اللہ کریم کے ہاں سچی توبہ کرنے والے ہوں گے۔ اور اس پہ ایک تو واقعات ہیں، ان واقعات کو آپ کے سامنے رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ایک واقعہ ایسا ہے، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی بہت بڑے اللہ والے گزرے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے، انہوں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا کہ ایک اللہ والے بزرگ کی ان کو زیارت ہوئی۔ انہوں نے کہا، اس بزرگ نے خواب میں آ کر کہ سفیان ثوری آپ کھڑے ہوں، اٹھ کر اپنے پڑوسی کے جنازے میں شریک ہوں، پڑوسی کا جنازہ پڑھو۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کھڑے ہو گئے، بیدار ہوئے نیند سے، خواب سے بیدار ہونے کے بعد ایک دم سے اچنبے میں آ گئے، یار میرا پڑوسی تو بڑا شرابی ہے، بڑا ہی غافل ہے، بہت عجیب ہے، اس کا مجھے جنازہ پڑھنے کا حکم دیا گیا اللہ والے نے خواب کے اندر۔ تو وہ ان کے جنازے میں شریک ہوئے، جا کے پوچھا ان کے گھر والوں سے کہ بھئی یہ جو بندہ کیسا تھا؟ گھر والوں نے کہا ہاں تھا تو بڑا غافل سا، شرابی تھا۔ کہا کہ آخری ایام اس کے کیسے گزرے؟ کہا ایسے ایسے ہی، جب یہ اس کا آخری وقت تھا، لیٹا ہوا تو آسمان کی طرف وہ آنکھیں اٹھائی ہوئی تھی اور رو رہا تھا، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے اور یہ عجیب الفاظ سے اللہ کے سامنے فریاد کر رہا تھا۔ کیا فریاد کر رہا تھا؟ یہ سننے کے قابل ہے۔ کہہ رہا تھا، اے زمین و آسمان کے مالک، اے زمین و آسمان کے مالک، اس شخص پر رحم فرما جس کا نہ دنیا میں کچھ حصہ ہے نہ آخرت میں۔ اس طرح کے الفاظ کہہ رہا تھا۔ لگتا ہے کہ اللہ کریم نے اس کی مغفرت فرما دی ہے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول فرما دیا ہے۔ اس لیے حضرت سفیان ثوری سمجھ گئے کہ حقیقت میں اس نے سچی توبہ کی ہے، اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق عطا فرمائی، سچی توبہ کر کے بندہ گیا ہے۔ اسی لیے ایک اللہ والے میرے خواب کے اندر آئے جنہوں نے مجھے کہا کہ آپ ان کے جنازے میں شریک ہو جائیں۔ دیکھو سچی توبہ کا یہ فائدہ ہوتا ہے، یہ فضیلت ہے۔ اور ایک اور عجیب لکھا ہے کہ جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اس کے بارے میں بڑے عجیب عجیب واقعات آتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے، بلکہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت پہ حاضر ہونے کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک شخص نوجوان کو دیکھا کہ بھئی وہ بہت دھاڑے مار مار کر رو رہا تھا، بہت زیادہ زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت فاروق اعظم سے رہا نہ گیا، پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہے ہو؟
کہا میں بڑا گناہ گار ہوں، مجھ سے بہت بڑے گناہ ہوا ہے۔ کہا کہ کیا گناہ ہوا ہے؟ بہت اصرار کیا لیکن انہوں نے نہیں بتایا، بہت زیادہ اصرار کیا، نہیں بتایا۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ بھی آپ کیا چاہتے ہو؟ کیا مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے؟ یا کہ آپ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام سے کہو کہ میرے لیے اللہ کے سامنے دعا مانگے، مغفرت کی دعا مانگے، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہوا ہے، بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو اپنے ساتھ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہاں جا کر دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حضرت فاروق اعظم گئے اللہ کے رسول کے حجرے کے اندر۔ وہاں پر جب داخل ہوئے تو فاروق اعظم بھی سلام دعا کر کے رونے لگے زار و قطار۔ فاروق اعظم سے پوچھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ آپ کیوں رو رہے ہو؟ اللہ کے رسول ایسے ایک شخص میرے ساتھ آیا ہے کہ وہ ایسا زار و قطار رو رہا ہے، ایسا زار و قطار رو رہا ہے، پتہ نہیں کیا گناہ اس سے ہو گیا، گناہ کا بتا نہیں رہے، اور اس کے رونے کی وجہ سے مجھے رونا آ رہا ہے کہ اتنی کوئی ایسا کیسا گناہ ہو گیا اتنا رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اندر بلا ان کو۔ جب ان کو اندر بلایا گیا حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کو داخل ان کو کرا اس کے اندر کمرے کے اندر، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی آپ سے کیا گناہ ہوا ہے؟ وہ زار و قطار کہنے اللہ کے رسول بہت بڑا گناہ ہوا ہے۔ کیا میں اللہ رب العالمین کے عرش سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کیا جی اللہ کے رسول ان سے بھی بڑا ہے۔ اللہ نے رسول نے کہا اچھا اللہ کی کرسی سے بھی بڑا ہے؟ کہا اس سے بھی بڑا ہے۔ آپ نے شرک کیا نہیں کیا؟ اللہ کے رسول شرک بھی نہیں کیا۔ آپ نے کسی کو قتل کیا ہے؟ قتل بھی نہیں کیا، کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ کہ جی ہاں گناہ کیا ایسے ایسے اللہ کے رسول میں کفن چور ہوں، کفن چور ہوں میں، قبروں کے اندر مردوں کو جب لٹا دیا جاتا تھا تو ان کو دفن کر دیا جاتا تھا، میں جاتا ان کے قبر کو کھودتا، کھودنے کے بعد کفن کو اس سے نکال لیتا، اس کو برہنہ کر دیتا اس مردے کو یا جو بھی عورت ہوا کرتی، کہا کہ میں اس کفن کو لے کر چلا جاتا، ایسے گناہ کرتا تھا۔ لیکن ایک دفعہ انصار کی کوئی خاتون کو دفن کیا تو میں دوبارہ چلے گیا اس کی قبر پر، میں نے اس کے کیا نام ہے کفن چوری کرنے لگا۔ میں نے جیسے کفن لیا، بڑی خوبصورت تھی وہ، انصار کی ایک عورت تھی، خاتون تھی، میرا دل کے اندر غلط خیال ہے، شہوت بھڑکی، میں نے کیا کیا اس خاتون کے ساتھ اپنی جو گندا فعل تھا وہ کر لیا، زنا کر بیٹھا اس مردہ عورت کے ساتھ۔ اس کے بعد سے فرمایا کہ جیسے میں نکلنے لگا آواز آنے لگی اس خاتون کی زبان سے، کہنے لگی کہ اے ظالم انسان، اے عجیب انسان، کہ تم نے مردے کے مجمع کے اندر مجھے برہنہ کر دیا ہے، مردے کے مجمع کے اندر تم نے مجھے برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا ہے، اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں عجیب جنابت کی حالت میں اٹھوں گی، کل قیامت کے دن یعنی کہ بے غسلی اٹھوں گی، مجھے غسل دے کر دفنائے گا، لیکن تو نے ایسا میرے ساتھ کام کیا ہے کہ مجھے بے غسلہ کر دیا ہے، اب میں اس حالت میں کل قیامت کے دن کیسے اٹھوں گی؟ اس طرح کے الفاظ انہوں نے کہے، اس دن سے میرے اوپر ہیبت طاری ہے، میں بڑا پریشان ہوں، اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ سکون نہیں مل رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ ہاں یہ تو بہت بڑا گناہ کیا ہے، تم نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، اللہ ہی معاف فرما سکتے ہیں۔ جب یہ اللہ کے رسول الفاظ اپنی زبان سے نکال لیتے اس صحابی کے سامنے، تو وہ صحابی فوراً اٹھے کمرے سے، اٹھ کے کسی پہاڑ پر چلے گئے۔ انہوں نے اس لیے چلے گئے کہ یہ نہ ہو اللہ کے رسول کی زبان سے کچھ ایسے الفاظ نہ نکل جائے کہ میری زندگی اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں۔ وہاں سے چلے گئے، جا کے کسی پہاڑ پر 40 دن تک وہاں پہ عبادت کرتے، اللہ کے سامنے روتے رہے، پکی سچی توبہ کرتے رہے۔ پھر ایک مرتبہ 40 دن جب گزرے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول کے دربار میں حاضر ہوئے، کہنے لگے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور آپ یہ بھی مجھے بھیجا آپ کے پاس کہ آپ سے کچھ سوالات کروں، کہ میرے محمد سے، میرے رسول سے، میرے پیغمبر سے، میرے لاڈلے سے یہ پوچھ کر آؤ، تم یہ بتاؤ کہ پوری مخلوق کو تم نے پیدا کیا یا میں نے؟ انہوں نے کہا اللہ نے ہی پوری مخلوق کو پیدا کیا اور مجھے بھی۔ کیا پوری مخلوق کو آپ معاف کرتے ہیں یا میں معاف کیا؟ اللہ ہی معاف کرتے ہیں، مجھے بھی۔ کیا پوری مخلوق کو روزی اللہ دیتے ہیں یا کون آپ دیتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ ہی پوری مخلوق کو بھی روزی دیتے ہیں، مجھے بھی روزی دیتے ہیں۔ ہاں ایسے ایسے آپ کے پاس جو بندہ آیا تھا کہ اس نے ایسی پکی سچی توبہ کی ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا، اس کو پیغام بھیجو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو کسی صحابی کو بھیجا کہ ان کو بتا دو کہ اللہ نے آپ کو معاف کر دیا، آپ نے ایسی سچی توبہ کی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، یہ سچی توبہ کے بڑے فائدے ہیں۔
جو بندہ سچی توبہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کی دنیا بھی بنا دیتے ہیں، آخرت بھی بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ دنیا کے مسائل بھی حل فرماتے ہیں، آخرت کے جو ہمیشہ کی ہماری زندگی ہے اور وہاں پر ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس کو بھی اچھا بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنائے، اور سچی توبہ کے جتنی شرائط ہیں ان کے مطابق ہمیں ہر ایک مسلمان کو اپنے اعمال پر نظر ثانی کرتے ہوئے اللہ کریم کے سامنے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.